بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک ہو سبیرہ کی ڈلیوری ہونے والی، بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے پرابلم حل ہو گئے، اب تو پرابلم شروع ہوں گے اور ڈرامے میں مزہ آئے گا۔ ابھی تو ڈرامہ شروع ہوا، یہ اصل ہے۔ اچھا یہ بات ہے کہ وہاں خاور نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میری بچی کو کوئی بھی تنگ کرے گا میں اس کو اڑا کے رکھ دوں گا۔ وہ قسمیں کھاتا رہتا ہے اپنی وائف کے ساتھ، اپنی بچی کے ساتھ، سانجے کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے کہ سانجے کی شادی کبھی نہیں کرنے دوں گا، میں شرمندے تو کرنے نہیں دوں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ چاہتا نہیں ہے پھر بھی ہے ضد لگا کے رکھی ہوئی، بس اس کے بعد وہ یہی نصیحتیں کرتا رہتا ہے۔ خاور اپنی بہن کے پاس کھانے پر سبیرہ کو لے کر جاتا ہے کہ چلیں ذرا کھانا بھی کھائیں گے، تفریح کریں گے۔ مقصد تو اس کا ہوتا ہے نا کہ وہ سرمد سے تھوڑا معلوم کرے، یہ جھوٹ جو چکر چلا رہا ہے، اس کو یونیورسٹی جا کے لا رہا ہے، پریشانیاں کر رہا ہے، تو میں سمجھو صحیح بات کیا ہے۔ اس کے بعد اس کو لے جاتا ہے وہاں، اور وہ بھی کھانا وانا کھاتے ہیں اپنا، اس کی خاور کی بہن اور سرمد اور خاور خود اور سبیرہ، اور اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے آہستہ آہستہ، کھانے کے بعد مطلب ایسا۔ پھر سرمد تو وہ بتاتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے بھائی وہ کہتا ہے میں تو صرف ابیرہ کی باتوں میں آ گیا تھا، خدا قسم مجھے کوئی بھی وہ ساری بتا رہی تھی کہ یہ خوش نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور مجھے لگا کہ یار یہ خوش نہیں ہے، تو میں گیا یونیورسٹی معلوم کرنے، اس نے بھی ایسے ہی کچھ بتایا نہیں، یہ وہ بہرحال شکوہ گلہ ختم کر رہا۔ اور اس کے بعد وہ اس کی بہن کو کہہ دیتا کہ نہیں، میں دیکھو اگر ایسا ہوگا تو میں تو سانجے کی شادی ویسے ہی تم نے منع کر دیا تو میری طرف سے ہی منع ہی ہے، نہیں ہوگی۔ بہرحال وہ بہت غصے میں ہوتا ہے، تو سبیرہ اپنے ابا سرمد کو سب بتاتی ہے کہ میں محیط کو بہت اچھی طرح چاہتی ہوں اور وہ بھی چاہتے ہیں، اب کوئی میری زندگی میں نہیں ہے، یہ سب غلط فہمیاں دور کر دیں، جو پرانی باتیں ہوئی ختم ہو گئی، اور ان کو بھی کہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور وہ اس کے دل میں میل آتا ہے، ظاہر ہے یہ کام ہوتا نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ایسا کر رہی ہے ویسے، اور وہ بھی صحیح ہے۔ بہرحال بات ختم ہوتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے ابیرہ کو نپٹ لوں گا، بات کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد جب خاور سبیرہ کو جانے کے چلتے ہیں کہ بولے چلیں گھر چلیں، کہتی ہیں ہاں ابو چلیں، اور نکلنے والے ہوتے ہیں تو اسی وقت جو ہے سانجے کا فون آ جاتا ہے، خاور کو آتا ہے کہ امی کو چوٹ لگی ہے، گر گئی ہے، خون زیادہ بہہ رہا ہے، جلدی سے آ جائیں، میں ابھی اسپتال ہی جا رہی ہوں اس کو لے کے۔ اوہ مسئلہ ہو گیا یہ تو پھر کہتا ہے کہ اچھا تو میں پھر آتا ہوں بیٹے، فکر نہیں کرو میں ابھی آتا ہوں، اور امی کو اسپتال لے کر جاتے ہیں۔ تو خاور کہتا ہے اور تم اس طرح جاؤ گی، اور اس کو پوچھتا ہے سبیرہ کو، بولا نہیں میں تو ٹیکسی یا اوبر کر لوں گی، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی۔ تو سرمد کی ماں کہتی ہے کہ نہیں، جب سرمد ہے تو اس کو چھوڑ دے گا، کیا ضرورت ہے ٹیکسی اور اوبر میں جانے اکیلے، وہ ضد کرتی ہے۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ بالکل اپنی ضد پہ رہے کہ ٹھیک ہے میں ٹیکسی میں جاؤں گی، ختم بات، کیونکہ ڈرامے کو بڑھانا ہے۔ جب ڈرامہ کیسے بڑھے گا یہ بتاؤ، وہاں سالگرہ منا رہا ہے وہ محیط صاحب، یعنی سارے پھول وول دنیا بھر کا اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کی سالگرہ ہوگی جو بھی، بہرحال اس کو کرنے کے لیے بڑا خوش ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، اس کی ماں بھی بھاگ رہی ہے، وہ سب انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کہہ کے بھی آتی ہے کہ ابا کے ساتھ جا رہی ہوں آ جاؤں گی، تو بجائے ابا کے ساتھ آنے کے پھر یہ بڑی گول باتیں کرتے ہیں، محبت ہے اس سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے دوغلے آدمی کو تو اسی وقت شوٹ کر دینا چاہیے، لیکن سوری
اس کو منع کر دینا چاہیے۔ بہرحال یہ سوٹ کا لفظ اچھا نہیں ہے۔ بہرحال ایسے آدمی کو جو کبھی لفٹ نہیں کرانا چاہیے بہرحال اس کی جگہ۔ اور کیا بولتے ہیں، مگر سرمد کی ماں کہتی ہے، بڑی ضد کرتی، تو سرمد بھی اس کے بس کہتا ہے کہ امی کو کیا میں منہ دکھاؤں گا، امی کو کیا میں بولوں گا، ابا کو کیا بولوں گا، انہوں نے تو میں لگا دیا تم کو لے جانے کے لیے۔ ایسے ہٹ کنڈے اور بہانے کرتے ہیں، بیوقوف اور بے ہنڈر۔ وہ کہتے کوئی بات بتا دینا کہ نہیں، وہ خود سے چلی گئی ٹیکسی میں، اوبر میں، لیکن پھر بھی گھما پھرا کے یہ گھما پھرا کے ادھر ہی لایا، گاڑی میں لے کے پھر جانا۔ آخر وہ بیٹھ جاتی ہے، کہتا ہے دور چھوڑ دوں گا، یوں چھوڑ دوں گا، بہت بولتا ہے۔ بہرحال وہ آتی ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر آتی ہے تو خوشی خوشی وہ کہتا ہے ہاں 2 منٹ بیٹھو، میں یہ سب کر رہا ہوں، ابھی آتا ہوں میں۔ دونوں خوش ہوتے ہیں کمرے میں، تو وہ کہتی ہے اچھا تم جاؤ، تو بولا امی وغیرہ بھی اندر ہی ہے، ابو کو دوائی وغیرہ دے رہی ہے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ وہ انتظار ہی کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے، سرمد صاحب۔ کمینہ تو کمینہ ہی ہوتا ہے نا۔ بہرحال اس نے دیر لگا دی، آ جا کے انتظار میں کہنے کو باہر، اور اسی دیر کے اندر جو ہے ہمارے مجھ سب باہر نکلتے ہیں، ادھر ادھر جھانکتے کرتے ہیں، بندر کی طرح، تو کتا جاتا ہی ہے، تو ویسے ہی دیکھتا، ارے یہ تو سرمد کی گاڑی ہے، اچھا یہ سرمد کے ساتھ آئی ہے، نہیں یار یہ تو اس کے باپ کے ساتھ گئی تھی، نہیں یار، بس یہ بندروں کی طرح سوچ رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہیں کھڑے کھڑے بولتا، کیا واقعی بات ہے، کیا بات ہے، اتنی خوشی میں۔ اور سبیرہ کی بات کو ڈرتی تھی، وہی بات سامنے آ گئی، سمجھے، جس بات سے ڈرتی تھی وہی بات سامنے آ گئی کہ وہ چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد وہ باہر نکلا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے، غلط فہمی اسی طرح تو بڑھتی ہے، اور اس کے بعد وہ غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اب اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے تو پتہ لگے گا نا بھائی یہ غلط فہمی کیسے دور ہوئی، صحیح ہے نا۔ 49 ہے، 50 میں دیکھیے انشاءاللہ، اور اگر وہ پرمو آ گیا تو میں ابھی انشاءاللہ پھر اس کو بھی فٹ کر دیتا ہوں، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، آپ خوش میں خوش، میں خوش آپ خوش، بس ایک ہی ٹک مارنا ہے سرپرائز کی۔ تھینک یو۔ اچھا اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد وہیں سوچ میں بیٹھتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ اب وہ سوچ جو ہے دوسری قسط تک جائے گی، جب تک اب انتظار کرو، میں پرمو میں بتا دوں گا، آیا پرمو بھی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ مجھے جب گاڑی کو دیکھتا تو یہی کہتا ہے، وہی شک کی محفل میں چلا جاتا ہے، سوچتا ہے۔ اچھا مجھے اجازت دے، بہت میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا۔ آپ کیلیفورنیا USA سے ڈائریکٹ، خدا حافظ۔